السلام علیکم خواتین و حضرات، ادب کے ساتھ کے ایک اگلے ایپیسوڈ میں میں ڈاکٹر عدنان خالد اور کاشف نوید آپ کے روبرو ہیں۔ ہم ہر ہفتے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ادبی دنیا کی ایک ایسی شخصیت آپ کے سامنے لائیں جنہوں نے نام بھی کمایا اور اپنی شاعری اور اپنی تصانیف سے ہمیں بے حد محظوظ بھی کیا۔ آج ہم جس شاعر کو آپ کے روبرو کریں گے، انہوں نے بہت کم وقت میں بہت ایک مختصر عرصے میں بے حد مقبولیت پائی اور ان کی شہرت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کے شعر مقبول ہیں اور آہستہ آہستہ زبان زد عام بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو بہت سے مشاعروں میں مشاعرہ لوٹتے ہوئے، مشاعرے کی چھتیں اڑاتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کا نام ہے عمار اقبال، اور آج وہ ہمارے مہمان ہیں۔ عمار بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بہت بندہ نوازی، بڑی محبت آپ کی، یاد رکھا آپ نے، اتنا عمدہ میرا تعارف کرایا، تو کاشف بھائی بہت سلام۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگ ٹرینڈ سیٹر ہیں اور جو آڈینس ہے اس کو شاعری تک واپس لانے میں آپ لوگوں کا بہت ہاتھ ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہم ہر مہمان سے پوچھتے ہیں، جس میں مجھے پرسنل انٹرسٹ، کاشف بھائی کو پرسنل انٹرسٹ ہے، وہ یہ کہ آپ کی پوئٹک جرنی بچپن سے لے کے اب تک، اور کس وقت پہ آپ کو یہ احساس ہوا کہ شعر کہہ سکتے ہیں، اور شعر کہنے میں دلچسپی کب آئی، اور پھر اس میں کون کون سی انسپریشنز along the way تھیں جس نے آپ کو ایک ایسی بھرپور قسم کی شاعری کرنے تک لا کے آپ کے سفر کو ایک انجام دیا۔ تو کیا کہیں گے اپنی پوئٹک جرنی کے بارے میں؟ ایسا تھا ڈاکٹر صاحب کہ مطلب اپنی سمجھ میں تو نہ جانے کب سے، جب سے مجھے یاد ہی نہیں ہے تب سے میں شاعری کر رہا تھا، جو اپنی سمجھ میں کر رہا تھا، چیزیں ویزیں تھیں۔ پھر ایک دو بار والد صاحب کی نظر پڑی تو انہوں نے ایک دو چیزیں بتائیں کہ یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ جو آپ کر رہے ہیں اسے شاعری نہیں ہے، اوزان کا خیال ہو۔ پھر میں نے کہا اچھا پھر بتائیں، تو انہوں نے کہا بھی تو پتا تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن یہ یوں دیکھ لیا کرو، ان لوگوں کو پڑھا کرو۔ تو کتابیں وغیرہ جو شروع میں ملی وہ ظاہر ہے کہ وہ والد صاحب سے ملی۔ غزل کے لیے جو سب سے قریب میرے سرہانے کتاب رہتی تھی وہ پروفیسر اقبال عظیم کی رہتی تھی۔ نعتیں وغیرہ ان کی کافی مشہور ہیں، معروف ہیں، زبان زد عام بھی آپ نے سنی ہوں گی، فاصلوں کو تکلف ہے، اور تمام غزل کی بھی عمدہ کتابیں ہیں۔ ظاہر لدھیانوی کی کتابیں تھیں، پروفیسر اقبال عظیم تھے، نظم میں اختر شیرانی صاحب تھے۔ تو یہ چیزیں مجھے والد صاحب سے ملی۔ یہاں کراچی کے بہت عمدہ شاعر عارف شفیق صاحب تھے، نمائندہ شعر ان کا آپ نے سنا ہوگا، فقیر شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر دی۔ تو یہاں سے پھر جو ہے وہ ابتدا ہوئی، پڑھنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا، کچھ چیزیں آ گئیں۔ پھر ایک کافی عرصے کے بعد، سالوں بعد جا کے پھر مجھے ایک شفیق انسان ملے، ان کا نام تھا نعیم گیلانی صاحب، جنہوں نے پھر مجھے بنیادی عروض وغیرہ سکھائیں اور مجھے اپنی شاگردی میں قبول کیا۔ بڑی محنت کی انہوں نے، ان سے میں نے کافی سیکھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اچھا ان تمام پروسیس تک بھی نا مجھے کوئی نہیں اندازہ تھا کہ شاعر کون لوگ ہوتے ہیں، یہ کہاں ہوتے ہیں۔ میں کراچی میں تھا، یہاں پر اپنی مصروفیات چل رہی تھی، پڑھا رہا تھا، میری پڑھائی چل رہی تھی۔ پھر اتفاق سے ایسے ہی ہوا، ملاقاتیں کچھ لوگوں سے ہوئی، تو کہیں ایک مشاعرہ میں نے پڑھا، اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا، یوں رہا معاملہ۔ اچھا عمار، شاید پہلی کتاب آئی میری، اور شاید اس سے پہلے سے میرے خیال سے 2010 میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا تھا، یہاں لاہور میں عطا اللہ قاسمی صاحب کا مشاعرہ تھا، وہ 2010 کا تھا، اگر میں یاد نہیں، ڈیٹس میں بھول جاتا۔ اچھا عمار، ویسے تو آپ نے، میرا آپ سے جو سوال ہے جو، اور یہ میں واقعتاً آپ سے یہ سوال کرنا بھی چاہتا تھا، مجھے علم ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ انگلش لٹریچر سے بھی ہے، اور آپ اردو پوئٹری میں تو ہیں ہی، ہم سب جانتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہماری ہسٹری میں رہے ہیں، جیسے منٹو صاحب، فیض احمد فیض صاحب، جو مختلف جو زبانوں کے
ترجمات وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے بہت زیادہ ایکسپوجر پایا دوسری دنیا کی لٹریچر کو دیکھنے کا. تو آپ اول تو ایک اردو پوئٹری میں ہیں, جبکہ آپ انگلش لٹریچر میں آپ نے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے اور آپ ایک استاد بھی ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا آپ, کیونکہ ٹرانسلیشنز وغیرہ بھی کرتے ہیں, آپ انگلش لٹریچر میں بھی ہیں, آپ اردو پوئٹری میں بھی ہیں, تو کیا یہ ایک جو سیکھ ہے, یہ جو ایک علم ہے جو آپ کو اپنے ادب کے علاوہ کسی زبان پہ عبور حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے, کتنی مدد کرتا ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے بھی آپ نے جیسے نام لیے تو بہت ساری چیزوں تک, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم انگریزی کا سہارا نہیں لیں تو ہم ایک بہت بڑے اثاثے سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم تک جتنا بھی مثال کے طور پر روسی ادب پہنچا, آپ نے گورکی کو شاید منٹو کے تراجم سے پڑھا, آپ نے میرا جی نے بڑے کیا کہتے ہیں تراجم کیے. اس سے ایک تو یہ ہے کہ ایکسپوجر بڑھتا ہے آپ کا, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا ہوا. مثال کے طور پر اب میں ایک بہت فلانا جو ہے وہ اگر بہت ایک ذہین آدمی ہے اور وہ بہت ایک کمرے میں بیٹھ کے محنت کر رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا, وہ 2 سال محنت کرے گا, 3 سال محنت کرے گا, 4 سال محنت کر کے وہ کمرہ پھاڑ کے باہر نکلے گا, کہنے لگا میں نے پہیا بنایا ہے. تو پھر باہر جب نکلے گا تو لوگ بتائیں گے بھائی پہیا ہزاروں سال پہلے بن چکا ہے. تو ایک کھڑکی اسے کھلی رکھنی چاہیے باہر کی طرف کہ وہ یہ دیکھتا رہے کہ وہ کیا کیا بن چکا ہے. ایک تو یہ اس طریقے سے بات نکلتی ہے کہ آپ کو کم از کم یہ تو پتا رہتا ہے کہ بارات جاتا رہی ہے. اچھا, پھر دوسری ایک جو میری ذاتی خواہش ہے, جو ایک بہت بڑا مسکنسیپشن میں دور کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ عام تمام اذہان میں, چاہے وہ ادیب ہوں چاہے وہ غیر ادیب ہوں, تمام ذہنوں میں ایک یہ بات ہے کہ اردو زبان میں بڑے محدود کانٹینٹس کو یہ سپورٹ کر سکتی ہے. یہ زبان بڑے محدود کینوس کی زبان ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. ان چیزوں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اس کا ثبوت وہ تمام چیزیں ہیں جو اردو زبان میں آپ کے پاس موجود ہیں. وہ نظمیں ہیں جن کے تراجم آپ انگریزی تراجم پڑھیں ان کے, اور آپ اردو تراجم پڑھیں ان کے. اگر آپ کو لگے کہ ان نظموں کے ساتھ انصاف ہوا ہے, یا یہ پوری بات جو ایک ناول میں بیان ہوئی ہے وہ ایک نظم میں, اردو نظم میں بیان ہو سکتی, ایک شاہکار ناول ہے, نوبل ایوارڈ یافتہ ایک ناول ہے. اب اگر اس کا تمام کانٹینٹ بہت بہتری سے اردو زبان میں ایون منظوم کیا جا سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان میں اتنی سکت ہے. اینڈ دس از واٹ آئی نیڈ ٹو پروو. یہ مطلب. اچھا, تو آپ نے تراجم وغیرہ بھی کیے ہیں کافی, مطلب اس میں, اور آپ کو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس نے آپ کی زندگی میں اور آپ کی شاعری میں ایڈیشنز کیے ہیں, یا آپ کو زیادہ سیکھ دی ہے, یا زیادہ ایک ایکسپوجر میں؟ پہلے جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک تو یہ ہے کہ کھڑکی کھل گئی, اب میں پہیا بنا کے باہر نہیں نکلوں گا, اب مجھے پتا ہے کہ پہیا بن چکا ہے. ایک تو یہ ہوا ہے کہ وہ کھڑکی کھل گئی ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھا یہ ہے. دوسرا جو ایک ہوا کریٹڈ تھا نا کہ ہم جو ہیں وہ کسی طور کمتر ہیں, ہمارے پاس علوم اتنے نہیں پہنچے ہیں, اور اگر ہم انگریزی سے نابلد ہیں, اگر ہم دوسری زبانوں سے نابلد ہیں, تو بہت سی چیزیں ہم تک نہیں پہنچتی ہیں. یہ مسکنسیپشن بھی دور ہو گیا ہے. ایسا ہرگز کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی پچھلا جو 2 سال پہلے ایک ترجمہ آیا تھا, بڑا یہ عجیب بات ہوئی تھی. کامیوں کا ایک ناول ہے طاعون کے نام سے, جس میں ایک وبا کا ذکر ہے, جس میں ایک شہر پورا وبا کا شکار ہو جاتا ہے, اور پھر وہ وجودیت کا فلسفہ اس کے مختلف ابواب میں اور انسان کی زندگی وبا کے دور میں بیان کرتا ہے. وہ ناول اردو ترجمہ اس کا مرگستان کے نام سے آیا. اس کے آتے ہی ایک تو کووڈ آ گیا تھا, تو ابھی میں لکھ کے فارغ ہوا تھا یہ تمام چیزیں, تو پھر میں نے وہ تمام ٹرمز یوز ہوتی ہوئی دیکھی. لاک ڈاؤن کی ٹرم پہلے نہیں تھی, وہ پہلے میں نے ناول میں پڑھی, پھر میں نے دیکھی اچھا یہ ہوتا ہے. لوگوں کی نفسیات, جیسے آپ پوچھتے ہیں نا کہ اس سے کیا حاصل ہوا, یہ دیکھیں لوگوں کی نفسیات کیا تھی ہمیں نہیں پتا تھا, لیکن وہ لکھا جا چکا تھا, ایک جگہ موجود تھا, بالکل لوگوں نے ویسے ہی بیہیو کیا. اب اس میں جو اردو زبان میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ناول کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے ہر باب کی ابتدا میر کے شعر سے ہوئی, اور مجھے ہر باب میں میر کا شعر ملا. یعنی کہ 200-250 سال پہلے ایک فلسفی, ایک مایا ناز مفکر جن نتائج تک پہنچ رہا ہے, وہ آپ کی غزل آپ کو دے چکی ہے.
وہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. وہ بس یہ ہے کہ ہم کو اندازہ اس سے نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بڑی چیز ملی, اور ایک نہ صرف ملی بلکہ ثابت ہے, کتاب موجود ہے, وہ دیکھی جا سکتی. اور آپ ان کو کیا لوگوں کو بتانا چاہیں گے؟ اسی کو تھوڑا سا میں آگے چلانا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو یہ کمپلیکس ہے کہ وہ انگلش جو ہے شاید نہیں بول سکتے, تو شاید وہ کسی طرح سے کمتر ہے. آپ کیا مسئلہ؟ زبان مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر یہ ہے کہ یہ ہرگز کوئی معیار نہیں ہے, بلکہ اگر آپ نہیں بول سکتے اور پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں زمانے کے ساتھ ہیں, تو آپ زیادہ آنریبل ہیں. اچھی بات ہے. ایز somebody جو کہ دونوں زبانوں میں شعر کہتا ہے, میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں. میری پہلی کتاب جو ہے وہ انگریزی پوئٹری کی ہے, کروز آن پیپر اس کا نام ہے. وہ جو پہلی چھپی, وہ کیونکہ اردو میں محاورہ چھاپتا ہے کتابیں, تو میرے اوپر ذرا سخت رولز لگتے ہیں. تو اس کے لیے ذرا کانٹینٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے جس میں سے انتخاب ہو سکے. انگریزی شاعری جو تھی وہ قدرے آسانی سے چھپ گئی. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو ہم شش جہت قسم کی شاعری ہم غالب سے منسوب کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ملٹیپل میننگز ملتے ہیں ہمیں اس میں مجازی میننگز بھی ملتے ہیں ہمیں, انہی اشعار کے اندر جو ہے وہ حقیقی معنی بھی ملتے ہیں. تو وہ جو ہم مختلف طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اردو کے شعروں کو, وہ ہم انگریزی میں وہ معاملہ نہیں ہے. انگریزی لینگویج پوئٹک پوائنٹ آف ویو سے بڑی ہی لمیٹڈ لینگویج ہے, اور اس میں چیز کو ایکسپلین کرنا شاید آسان ہے, لیکن آپ بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ان محاسن سے اور اس حسن سے آپ نہیں ایکسپلین کر سکتے جو آپ اردو میں کر سکتے. تو کاشف بھائی کی بلکہ بات یوں بھی میں آگے لے کر کے چلوں تو مزید یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ دیکھیں کہ اصل مسئلہ زبان کا ہے ہی نہیں. اردو, انگریزی, فارسی زبان کا مسئلہ نہیں ہے. ہم ہومر کو جانتے ہیں, جی ہاں ہم ہومر کو جانتے ہیں, ہمیشہ جانتے رہیں گے. کیا ہم اس کی زبان کو جانتے ہیں؟ کیا وہ زبان اس وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ سمجھ نہیں پڑھی جا سکتی. آج وہ جن زبانوں سے جن ماہرین نے آپ تک اس کا کانٹیکٹ, وہ زبان تو وہیں رہ گئی, لیکن زبان چلی گئی, ہومر رہ گیا. تو یہی بات ہے, اتنا بڑا مسئلہ زبان نہیں ہے. اس مسکنسپشن سے آپ کو لوگوں کو نکالنا ہے کہ بھائی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ اردو میں لکھ رہے ہیں تو آپ کوئی بڑی بات نہیں کر سکتے, آپ کوئی بڑا کانٹیکٹ نہیں لکھ سکتے آپ, تو یہ بات ہرگز نہیں ہے. دس از واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو. اچھا عمار بھائی, آپ کی جو عوام تک رسائی اور پاپولیرٹی کا ایک بہت بڑا صحرا جو ہے وہ انداز بیاں اور کو جاتا ہے, اور وہاں پہ ریحان صدیقی صاحب ان کا اس میں بہت بڑا رول ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا شاعر جو کہ اپنے آپ کو تلاش کر رہا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ میں اپنی ایک تھاٹ تلاش کرنے کے حوالے سے لوگوں سے مل رہا تھا, اور پھر ایک دم سے ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آ گیا جہاں پہ ملینز آف ویوز اور ایک دم سے اتنی زیادہ فیم اور پھر اتنا اوور ویلمنگ رسپانس. تو وہ کیا فیل ہوا اس ٹائم پہ؟ بیکاز آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ تو شاعر جو ہیں ان کو بڑے آرام سے ریکگنیشن ملتی ہے. یہ ایک دم سے جب ایک لڑکا جو ہے وہ ایک, بیکاز میں نے وہ ویڈیوز آپ کی دیکھی ہیں, دے آر آف کچھ سال پہلے کی وہ ویڈیوز ہیں, آپ اس میں یو لک ایون ینگر, تو وہ ایک اس ینگ ایج کے اندر اتنی پاپولیرٹی ایک دم سے آ جانا, تو وہ کیسی فیلنگ ہے؟ عدنان بھائی, ایک تو بالکل وہ سرپرائزڈ, آئی واز ٹوٹلی شاک, ٹوٹلی سرپرائز. اور اس کے بعد سے جس طریقے سے چیزیں بدلی, ان باتوں نے بھی مجھے کافی سرپرائز کیا. کافی چیزیں پھر کیا کہتے ہیں سامنے بھی آئیں. تو ایک تو یہ بڑی سرپرائزنگ بات تھی میرے لیے. دوسرا یہ کیسے ہوا, تو پیور اسٹروک آف لک سر, پیور اسٹروک آف لک. اس میں کچھ بھی کہیں نہیں تھا. بے تحاشا لوگ بے تحاشا عمدہ شعر کہہ رہے ہیں ایسے. مطلب مجھے خود معلوم ہے کہ کون کیا کہاں کام ہو رہا ہے جو سامنے نہیں آ رہا. آپ کو معلوم ہے, کاشف بھائی کو معلوم ہے. اور یہ ابھی کی کہانی نہیں ہے حضور والا, یہ تو کہانی صدیوں کی ہے, یہ صدیوں سے کہانی ہے. یہ تو ایسا ہی ہے. اور اس میں یعنی کہ وہ جو ایک فیکٹر آف لک ہوتا ہے نا, یو کین ناٹ فائٹ اٹ, اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. تو یہ تو ایک پیور اسٹروک آف لک تھا. پھر انداز بیاں کا اسٹیج, ریحان بھائی کی مہربانی, بندہ نوازی, انداز بیاں کا اسٹیج, اس سے واقعی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک لانچنگ پیڈ میرے لیے
ثابت ہوا. یہ الگ بات کہ وہاں میں کہہ کے آیا اور بس تو ساری دنیا ہی بس ہو گئی. اس کے بعد سے کوئی مشاعرہ شاید ہوا ہی نہیں کہیں باہر. لیکن پتا کیا ہے, کہہ رہا تھا زمین خود میں مدفون, لاشیں اگلنے لگے گی. اس کے بعد سے پھر سچویشن بدلی واقعی, اور کافی چیزیں بدلی. کئی مشکلات بھی اس کے بعد جو ہیں وہ اچانک سے اتنے سارے لوگ رابطے میں آئے, پرانے جنہوں نے کبھی زندگی میں مجھ سے رابطہ نہیں کیا وہ سامنے آئے. میرے پرانے دوست ملے, اسکول کے دوست مجھے ملے, اتنے پرانے لوگ مجھے ملے. جب انہوں نے دیکھا ان کا پہنچی چہرہ دیکھ کے تو وہ پہچان گئے, تو بڑا اس سے مزہ آیا, مجھے بہت مزہ آیا. لیکن ایک مجھے بتائیے کہ کیا سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. دیکھیں ایک مزید میں وضاحت بھی کرتا چلوں یہاں پر ریحان بھائی, کہ جب میں اس اسٹیج پہ مشاعرہ پڑھ رہا تھا, جب میں اس اسٹیج پہ مشاعرہ پڑھ رہا تھا, اس وقت میری 7 کتابیں آ چکی تھیں. انگلینڈ سے میں چھپ چکا تھا, پاکستان سے میں چھپ چکا تھا, تراجم اور شاعری کی ملا کر جی 3, جس میں شاعری کی تھی, شاعری کی 2 کتابیں, اتنی 3 کتابیں. میں اس پرسپیکٹو سے کہہ رہا ہوں کہ اب شعر جو ہم لوگ جو شعر کہتے ہیں, ہمیں جیسے میں نے کہا کہ ہمیں آہستہ آہستہ اسمال ڈوزز آف اپریسیشن اس کی عادت ہوتی ہے. تو یہ ایک میرے لیے ڈیفینیٹلی, اگر اف آئی گیٹ این آڈینس آف دیٹ میگنیچیوڈ, تو میرے لیے ڈیفینیٹلی وہ ایک پوائنٹ آف لائک ایک مائل اسٹون تو ہوگا جہاں پہ مجھے یہ لگے گا کہ یار ایک پرسنل اچیومنٹ ہوئی. بالکل ٹھیک, بالکل آپ کو فیل ہوا کہ یار یہ, ہاں یار یہ ایک آرٹ ہے جس کو میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں, لوگوں سے بھی کہتا ہوں یار یو نیڈ ٹو سیو پیپل لائک اس, بیکاز ہم سیلف ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں وین وی ڈونٹ گیٹ دیٹ سارٹ آف لائم لائٹ جو دوسرے لوگوں کو مل رہی. بالکل ایسے ہی ہے, سیلف ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں. اور پھر یہ لائٹ مل جانے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ پہ اسپاٹ لائٹ پڑ نہیں رہی. کئی لوگ یوں ختم ہو جاتے ہیں, کئی لوگ اس اسپاٹ لائٹ سے جل کے بھسم ہو جاتے ہیں پروانوں کی طرح. ان پہ پڑ جاتی ہے, اب پڑ گئی, اب کیا کریں, اپنے آپ کو ڈاؤن ٹون کرنا پڑتا ہے. یہ بڑا ایک مشکل عمل ہوتا ہے. یہ ہے جیسے مثال کے طور پر ہم غزل کو لے کے بھی یہ بات کرتے ہیں, جو ایک فریز ہے چوکانے والا. اچھا یہ کام آسان ہوتا ہے, آپ نے چوکا دیا, لوگوں کو متوجہ کر لیا, کچھ بھی الگ سے کہہ کے اب لوگ دیکھنے لگے آپ کو, اب کیا کہیں گے, اب اگر مجمع بکھرا تو بکھرا. ان کو انگیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آواز مار کے تو کوئی بھی بلا لیتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا عمار, ہم جس دور میں آج سانس لے رہے ہیں, بڑا ہی مختلف اور ریولوشنری ٹائم جس کو میں کہوں گا, خاص طور پہ سوشل میڈیا کو لے کے, اور اس میں ایک میڈیم فیس بک جو ہے وہ خاص طور پہ شعراء کے کافی ہاتھ میں, اور اس پہ کافی ایکٹیو لوگ نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اس میں جو اس کی اچھائیاں اور برائیاں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس میڈیا کو؟ یہ کوئی پروڈکٹیو میڈیا ہے, یہ کچھ نہیں ہے پروڈکٹیو, اور یا یہ بالکل ہی بیکار ہے کوئی چیز؟ ایک نا کافی پہلے بچپن میں ایک کارٹون دیکھا تھا, موجو جوجو کا, موجو جوجو اور پاور پر برڈز کا. اس میں نا موجو جوجو پلانز بناتا رہتا ہے دنیا میں تباہی پھیلانے کے, لیکن کوئی نہ کوئی سپر ہیرو اسے آ کے نا روک دیتا ہے. پھر ایک دن موجو جوجو نے یہ پلان بنایا کہ میں جو ہوں سارے, کیا نام تھا, ٹاؤنسویل کو, سارے شہر کو سپر ہیرو بنا دوں گا. جب سب سپر ہیرو بن جائیں گے تو کوئی سپر ہیرو نہیں ہوگا. تو فیس بک نے تو ایک یہ کام کیا ہے, جس کی وجہ سے بڑا کیا کہتے ہیں مسائل آ گئے. لیکن یہ تو تھا ہر چیز کی, there is a price for everything, that is the price we paid, کہ جو اتنی تیزی سے سفر ہم نے طے کیا ہے, تمام چیزیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی ہیں, ہر چیز کا تقابلی جائزہ لینا آپ کے لیے ممکن ہو گیا ہے. میری دسترس میں دنیا بھر کا, ہماری دسترس میں دنیا بھر کا ادب آ گیا, تو یہ تو ایک فائدہ ہوا ہے. اچھا اس میں جو ایک سب سے سنجیدہ ترین ذمہ داری بنتی ہے نا, وہ سب سے سنجیدہ ترین ذمہ داری ڈاکٹر صاحب, کاشف بھائی اور میری, اور جو ہمارے ایج گروپ کے لوگ ہیں نا, ان پہ بہت سنجیدہ ذمہ داری آ گئی ہے. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیس بک کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر ہم ان کے ساتھ چلے. ہمارے پہلے والی جو جنریشن تھی وہ کسی حد تک کٹ آف ہے, ایک اس کے لیے ایک ایلینیشن کسی فیلنگ ہے, وہ پی ڈی ایف نہیں پڑھ پاتی اور کبھی نہیں پڑھ پائے. ایک محدود, یعنی کہ چیزیں محدود ہیں. اس میں جو ہم لوگ ہیں جو فیس بک سے تھوڑا پہلے سے موجود ہیں, جو فیس بک سے تھوڑا پہلے سے شاعری کر رہے ہیں, رابطے میں ہیں, وہ
ہم پہ وہی کیا کہتے ہیں، ندیم بھائی بھی یہی بات دوسرے انداز میں یہی بات کر رہے تھے کہ ہم پر بہت گہری ذمہ داری اس سلسلے میں آ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے تو اس پودے کو پروان چڑھتے ہوئے اپنے ساتھ دیکھا ہے. ایک تو وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے سامنے دیکھا ہے، ہمارے تو یہ ساتھ ساتھ اس نے پرورش پائی ہے. فیس بک نے آپ کے سامنے ہوا ہوگا، ہمارے سامنے یہ ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. تو آپ کیا ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ آپ اگر میں آپ سے کہوں کہ 2 یا 3 ایسی ہمیں ہمارے ساتھ باتیں شیئر کریں کہ ہمیں کیا رویہ رکھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر پہلی بات جیسے وہ عدنان بھائی سے ہو رہی تھی، اسپاٹ لائٹ سے بھسم ہونے سے بچائیں. فیس بک نے اسپاٹ لائٹ سب پہ ڈال دی ہے، اس پہ جو اچھے لوگ ہیں وہ کہیں اس اسپاٹ لائٹ سے بھسم نہ ہو جائیں. جس تک نہیں پڑ رہی اس تک پہنچانا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے، یہ یعنی کہ ثابت کرنا ہے کہ پاپولر رہے گا وہ، چاہے فیس بک سے کے تھرو ہو یا فیس بک سے پہلے. فیس بک سے پہلے بھی پاپولر ادب الگ تھا، ڈائجسٹ الگ پڑھے جا رہے تھے. ایک عام فہم بات ہے، ایک عام جملہ، جی لوگ پڑھتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں پڑھنے کا رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں کتابیں پڑھی نہیں جاتی. ایک جو ڈائجسٹ ہے وہ اس کی کتنی کاپیاں، کروڑوں کاپیاں اس کی چھپتی ہیں، کہاں جاتی ہیں؟ جن پڑھتے ہیں. وہ ایک کاپی جو ہے وہ 5 بار بکتی ہے، جب تک پھٹ نہیں جاتی وہ بکتی رہتی ہے. جن تھوڑی پڑھتے ہیں، پڑھا تو جا رہا ہے لیکن پاپولر ہے، معیار نہیں پہنچ رہا. اب وہ ریپلیس ہو گیا ہے فیس بک سے. تو فیس بک پہ بھی ہم لوگوں کو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور یہ لائن خود بخود ڈرا ہو جائے گی. ابھی تو دیکھیں جی مجمع لگا ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے، اب یہ چھٹتا چلا جائے گا، یہ لائن خود بخود ڈرا ہوتی چلی جائے گی. اس لائن کو ہمیں فائن سے فائن رکھنا پڑے گا. اچھا عمار بھائی، اب یہ تو ایک آلٹرنیٹیو میڈیا پلیٹ فارم ہے نا، چاہے وہ انسٹاگرام ہو گیا، چاہے فیس بک ہو گیا. تو اس سے تو آبویسلی جیسے ایکٹرز ماڈلز ہیں ان کی یہاں پہ فالوئنگ ہوتی ہے، لیکن ان کی جو ایونچوئل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہ ٹیلی ویژن ہوتا ہے، وہ فلم ہوتی ہے آبویسلی. اور میں اس چیز کے اوپر پچھلے کافی دنوں سے کام کر رہا ہوں، لوگوں سے بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں اسکیڈولڈ ہیں، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، کہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ لوز کیا ہے شاعروں نے ٹیلی ویژن کے اوپر اور فلم میں، جہاں پہ ایک ان کی ریپرزینٹیشن ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ آپ مجھے امجد اسلام امجد صاحب کے بعد، احمد فراز صاحب کے بعد، خالد شریف صاحب کے بعد میری آپ کی عمر کا 40 سال کی عمر کا وہ شخص دکھائیں جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ریپرزینٹیٹیو پوئٹ ہے، ایک ایسی پرسنالٹی ہے، ایک ایسا اسٹالورٹ ہے جس کو ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں ایز اے اسپیسیمن، تو وہ ہمیں نہیں ملے گا. محسن نقوی صاحب انڈر دا ایج آف 50 محسن نقوی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میں 40 سال کا ہوں، میں عدنان خالد نہیں بنا، وہ محسن نقوی بن کے فوت. تو یہ سوال اب اس طرح سے ہے کہ ہم رسائی کیسے پا سکتے ہیں؟ آپ کو ایک پاپولیرٹی ملی ہے سوشل میڈیا کے، ٹھیک ہے، آپ کو، فارس بھائی کو، عمیر نجمی بھائی کو، یہ ہمارے پاس چند لوگ کریٹ ہوئے ہیں، تہذیب حافی بھائی، جن لوگوں کو ایک پاپولیرٹی ملی. ہم اپنے طور پہ یہاں پہ ایک شو کر لیتے ہیں، ہمیں چند لوگ جانتے ہیں، چند لوگوں تک رسائی ہے، اور اللہ نے اس طرح کا ایک، جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا، ہم فارچونیٹ لوگ ہیں کہ ہم لوگ پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت سے شاعر ایسے ہوتے ہیں جو صرف شاعری تک محدود ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے برج کیا جا سکتا ہے یہ گیپ؟ ہم کیسے یہ جو ساحر لودھی والے شو کے اوپر ایک وہاں پہ شاعری کے حوالے سے ایک اتنا بڑا بلنڈر ہوا، تو وہاں پہ اگر 3 شاعر بیٹھے ہوتے ججز کے صورت میں، جن کو بالکل اگر ایک نارمل معاوضہ بھی دیا جاتا تو وہ تو چلے جاتے. تو وہاں پہ جو ہماری وہاں پہ اپروچ نہیں ہے، یا ہمیں وہاں پہ ایز میڈیا پرسن، ایز انٹرٹینرز، ہمیں وہ کیٹیگرائز ہی نہیں کیا جاتا. یعنی کہ جو او ایس ٹی ہے ڈرامے کا، وہ ڈائریکٹر لکھ رہا ہے، وہ رائٹر لکھ رہا ہے، وہ پروڈیوسر لکھ رہا ہے. او ایس ٹی ڈرامے کا 20 ڈراموں میں ایک او ایس ٹی فرد شاہ صاحب کا چل رہا ہے. ارے بالکل ایسے ہی ہے. ابھی وہ کیا کہتے ہیں، وہی نا پچھلا وہ نہ جانے کس کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا، اس میں کام آپ کا یوز ہو رہا ہے. نعمان اعجاز صاحب شعر میرا پڑھ رہے ہیں، رائٹر کوئی اور ہے. تو وہ رائٹر نے بھائی کیونکہ شاعروں کے شعر، اب
میں کلیم بھی نہیں کر سکتا. مجھے تو تھینک یو کرنا ہے, شکریہ آپ نے شامل کیا. یار ابھی تمام شاعروں کے شعر ہیں تو آپ کا صحیح ہے, ٹھیک ہے جی, ہمارا بھی شعر ہے, لیکن وہ یہ تو ہے. لیکن عدنان بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ کسی طرح کم ہوتا چلا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ ہی صحیح, لیکن تھوڑی بہت گنجائش اب شاعروں کی بنتی چلی جا رہی ہے, جس میں بھی کیا کہتے ہیں ہاتھ سوشل میڈیا کا ہی ہے, بٹ تھوڑی بہتر ہے. کیونکہ ہم اگر اس حساب سے دیکھیں نا تو اس حساب سے یہی شاعر یہی شکایت آپ کو ایکٹرز بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو اعلیٰ ایکٹر ہے وہ ایک بندہ جو ٹیلنٹڈ ہے وہ کہے گا کہ جی ہم لوگوں کو چانس نہیں ملتا, اور جی کیا کہتے ہیں فلانوں کو چانس مل جاتا ہے. ابھی یہاں پر ہے برابر میں ناپا کی ایک کلاس آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک سے ایک لڑکا ملے گا, ایک سے ایک لڑکی ملے گی ہمیں ٹیلنٹڈ, موسٹ ٹیلنٹڈ, لیکن اس کی وہ ریپرزینٹ نہیں کیا جائے گا کسی چینل پہ جب تک وہ کسی تھرو نہیں پہنچے گا. یہ کہانی غالب ان کی ڈومین تو یہ ہے نا کہ وہ ایز اے پوئٹ اسٹرگل کریں. دیکھیں آپ نے 7 کتابیں لکھی, پھر اس کے بعد انداز بیاں تک پہنچے ہیں, ٹھیک, بالکل. اب آپ ایک پاپولر پوئٹ ہیں, ہمارے پاس اسٹیبلشڈ شاعر ہیں, یعنی کہ ہمارے پاس ایسے شعراء ہیں جو کہ 60-70 سال کی عمر تک شاعری پچھلے 35 سال سے کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عید شو کے اندر اگر ایک موسیقار بلایا جاتا ہے, اگر آپ ایک ایکٹر کو بلاتے ہیں, اگر آپ ایک پولیٹیشین کو بلاتے ہیں, تو آپ 200 چینلز میں 2 جگہ پہ شاعر آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ریپرزینٹیشن ہے. وہ ریپرزینٹیشن تو نہیں ہے. ہاں ایسا تو ہے. لیکن آپ بتائیں مجھے عدنان بھائی, یہ اب سچویشن آہستہ آہستہ کیا بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہے؟ مثال کے طور پر پچھلا بھی جو ساحر لودھی والا معاملہ ہوا تو اب اس میں فائدہ ہی ہو گیا نا, اس میں یہ اندازہ ہو گیا, اب تمام چینلز محتاط ہو گئے, اب اگلی بار وہ شاعروں کو بلائیں گے میرا خیال ہے. وہ بھی فیوچر ٹینس ہے نا, یا تو ہمیں نظر آئے, ٹھیک ہے. ایک ہمیں جو ابھی ایگزامپل ابھی نظر آتی ہے, فارس بھائی کی نظر آتی ہے کہ وہ مین سٹریم علی ظفر کا ایک گانا ابھی لکھا انہوں نے, اس سے پہلے 2 سال پہلے کا ایک انہوں نے وہ عید شو ہوسٹ کیا تھا, ابھی کچھ چینلز کے اوپر آئے. تو صابر ظفر صاحب ہیں, صابر ظفر صاحب کافی ٹچ میں ہیں, چیزیں ان کے پاس آ رہی ہیں, بالکل. یا وسیع شاہ صاحب کرتے ہیں, لیکن وہ پھر بالکل انہوں نے اس طرح سے خبرناک ٹائپ کا شو شروع کر دیا, تو وہ تھوڑا سا شعر و شاعری سے یا اس سے ہٹ کے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ جائیں اور آپ ان کا اثر قبول کر لیں, ٹیلی ویژن کا اثر قبول کر لیں, تو پھر وہ آپ ایکٹنگ شروع کر دیں یا اس طرح. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پوئٹ کو ایز اے پوئٹ اپنا گراؤنڈ حاصل کرنے میں, اور چونکہ آپ لوگ پاپولر پوئٹس ہیں تو آپ لوگوں کی ادھر مارکیٹ بھی ہے, تو ہم پیکج کرنا چاہیے, اس کے لیے ہمیں ساتھ میں محنت کرنی پڑے گی اور کرنی ہی چاہیے. یہ بہت اچھا, بڑا شاندار آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پر یہ واقعی میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ نوٹ اپ مطلب ڈی پرسنلائز کر کے دیکھیں, فلانا شاعر کے لیے نہیں, ایک اسپیس آپ کو چینلز پہ میڈیا پہ شاعروں کے لیے بنانی پڑے گی, جس میں ہر زمانے کا عمدہ آدمی جا کے فٹ ہوتا رہے, 10 سال بعد کوئی اور, 50 سال بعد کوئی اور. عمار بھائی کتنی زیادتی ہے کہ ایک زمانہ تھا طاہر صاحب کا شو ہوتا تھا مارننگ کا, تو اس میں باقاعدہ ریسائٹلز ہوتے تھے. اب اگر آپ کا ایک مارننگ شو ہے, ساری دنیا میں جب مارننگ شوز ہوتے ہیں تو اس میں نیوز بھی بتائی جاتی ہے, اس میں آپ کو آرٹس بچوں کی چیزیں وہ ہوتی ہیں. ہمارے مارننگ شوز کا اس طریقے کا ایک سسٹم نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کا شاعر ہے اس کو ادبی, اگر پیور ادبی پلیٹ فارم سے آپ سمجھتے ہیں کہ آڈینسز جو ہیں وہ نہیں اٹریکٹ ہوں گی, تو جو گائے جانے کا ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے احمد فراز صاحب آج بھی ریلیونٹ ہے, جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے پروین شاکر صاحبہ جانی جاتی ہیں, ہم گائے نہیں جا رہے, آپ گائے ہی نہیں جا رہے, ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پہ ایک سیگمنٹ شروع کیا, ہم آپ کو ابھی نذرانہ پیش کریں گے, تو ہم نے اسی سوچ سے پیش کیا کہ ہم آڈینسز کو یہ دکھائیں کہ یہی شاعر, ان کا کوئی بھی کلام اگر ہم اٹھا کے گا دیں, جو شاعر خود نہیں بھی ہمیں کہہ رہا, ہم وہی اٹھا کے اگر گا دیتے ہیں تو وہ گایا ہوا کلام کیسا لگتا ہے, وہ خوبصورت لگتا ہے. یہ کام کم سے کم مین اسٹریم میڈیا کے اوپر شاعروں کے حوالے سے ہونا چاہیے. کیا خیال ہے اس میں آپ؟ بالکل صحیح بات کریں, بالکل صحیح بات کریں, اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے میوزک کی بات کی ہے, ایسے ہی ہو سکتا ہے. اچھا ایک تو ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو, وہ جو بیچ میں اتنا بڑا ہمارے پاس گیپ آیا نا, کہ جس میں ہم نے قوم کو شاعری بھلا دی,
اب یعنی کہ پتہ ہی نہیں ہے. یعنی کہ ایک کسی بھی آدمی سے, ایون شاعر سے, باقاعدہ شاعر سے آپ پوچھیں کہ شاعری کیا ہے تو وہ آپ کو موسیقی بتائے گا. اب اس سے پوچھے موسیقی کیا ہے تو وہ جو آپ کو بتائے گا وہ شاعری ہوگی. وہ موسیقی اور شاعری کے درمیان لائن ہی نہیں ڈرا کر پائے گا. یعنی کہ اب آج کے دور کا جو شاعر ہے بھائی, موسیقار کو شاعر کے پاس آنا چاہیے یا شاعر کو موسیقار تک جانا چاہیے, تب مرج ہو کے ایک اعلیٰ آرٹ کریٹ ہوگا. اب اگر دونوں ایک دوسرے کی وہ پوری کرنے لگ جائیں گے, ایک دوسرے کی طرف سفر کرنا شروع کر جائیں گے, تو یہ دونوں کا سفر پیرالل ہو جائے گا. سفر دونوں نے اوپر کی طرف, آگے کی طرف, نئی چیزوں کی طرف کرنا ہے اور ایک ساتھ مل کے کرنا ہے. ہاں, یہ گیپ بالکل ختم ہونا چاہیے. یہ پچھلے دنوں اور شاید بنیادی, میں گورنمنٹ کالج میں ہوتا ہوں, پچھلے دنوں تقریبات ہوئی ساحر لدھیانوی صاحب کے حوالے سے. ان کی وہ 100 سالہ تقریبات تھیں, تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں تھیں, اور جس میں میرے لیے ایک بڑی اچھی بات جو مجھے لگی پرسنلی, ایک پرنسپل سیٹ کرنے کے حوالے سے, کہ انہوں نے کبھی میوزک کے لیے شعر نہیں کہا, یعنی کہ کسی فلم پروجیکٹ کے لیے شعر نہیں کہا. انہوں نے کہا یار یہ میری لکھی ہوئی چیزیں ہیں, یہ کتابیں ہیں, یہ کتاب پڑھی ہے, آپ اس میں سے جو چیز اٹھاؤ گے اس کے اوپر دھن بنا لو. بھائی ساحر کا ذکر تو ہم اپنے دادا سے اس کی زندگی کے ذکر سنتے آئے نا, تمام چیزیں تو جو جیسی اس کی زندگی سنی ویسی اس کی شاعری دیکھی. شاعری جی نہیں جاتی ہے تو مر جاتی ہے وہ. بلکہ ابو کہتے تھے شاعر کے بارے میں کہ سحر البیاں خطیب کے شاعر چلا گیا, احباب غم زدہ ہے کہ ساحر چلا گیا. لو پھر بساط الٹ گئی اہل سخن کی, آج یکتا تھا جو ہنر میں وہ ماہر چلا گیا. منظر پہ شیخ روئے کہ کافر نہ تھا غریب, نذرانہ دے کے جان کا آخر چلا گیا. تو واقعی وہ چونکہ مسئلہ شاعری تھا, وہ جو سوچتا تھا اس کو شاعری میں بیان کرنا تھا. اس نے جو کیا کہتے ہیں لوگوں کے غم بیان کرنے تھے کہ میں شاعر ہوں, میرا دل جنگ و جدل کی طرف جا ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, لیکن میں دیکھ ہی یہ رہا ہوں تو میں یہ بیان کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی. ایسے لوگ ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے. ہمارے پاس ہیں ساحر, آپ کے یقین کریں ساحر آپ کے درمیان گھوم رہا ہے, یقین کریں محسن ابھی بھی آپ کے درمیان گھوم رہے ہیں, جون آپ کے درمیان گھوم رہے, سب یہی ہیں. جگہ خالی تھوڑی ہوئی ہے, بس وہ چیزوں کو صحیح جگہ ہمیں رکھنا ہے. اچھا, اوور آل بھی تو ہمارے اوور آل بھی تو مسئلہ یہی چل رہا ہے کہ ہم نے صرف چیزوں کو صحیح جگہ رکھا ہوا نہیں ہے. بالکل جو دودھ والا ہے وہ اسکول چلا رہا ہے. بھائی اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے ذکر کیا پہلے بھی, ہمارے یہاں پہ ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ شاعری ایک الہامی عمل ہے, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر اساتذہ کے تھرو کوئی امپیورٹی آ جائے تو شاعری جو ہے وہ اپنی ٹرو سینس کھو دیتی. تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر استاد کو شعر دکھا کے کوئی شخص اپنی نوک پلک درست کرواتا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ اپنی شاعری جو شاعری کی اصل بنیادی اصلیت ہے اس کو کھو بیٹھتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب میرا پرسنل رائے تو سبھی جانتے ہیں اس بارے میں تو سمجھتا ہوں کہ شاعری بغیر سیکھے نہیں ہو سکتی, لیکن آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ اچھا, ہاں, یہ دو باتیں ہیں اس میں. بلکہ کاشف بھائی دیکھیں, بڑے مزے کی بات مجھے اس زمرے میں یاد آئی. میر صاحب کہتے تھے, میر صاحب کی بات ہے یہ, کہتے تھے کہ بھائی جب خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو دادی کہتی ہیں دیکھو اس کے دانت جو ہیں وہ چچا جیسے ہیں. دادا کہتے ہیں, بڑی بڑھیا کہتی ہیں بھائی اس کی ناک فلانے سے ملتی ہے, بھائی اس کی آنکھیں جو پیدا ہوا ہے, بھائی اس کی جو ہے, اچھا بچے کے دانت کیسے, میں نے کہا اس کی جو آنکھیں ہیں وہ جی فلاں سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اتفاق سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جس کی شکل ہی نہ ملے کسی سے, تو اسے اچھا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ شاعر جو ابتدا کرے گا اس ابتدا میں یہ لازم ہے کہ کسی نہ کسی سے وہ ملے گا. اگر نہیں مل رہا تو پھر تو یہ تشویش کی بات ہے. ایک تو یہ بات ہے. اچھا, پھر یعنی کہ کہیں نہ کہیں سے تو آپ فیض لیں گے, کہیں نہ کوئی تو آپ کو انسپائر کرے گا. جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس خانوادے کا, جس خاندان کا بچہ ہوتا ہے وہ شو کرتا ہے بھائی یہاں کا ہوں, بغیر بولے شو کرتا ہے. اس طرح شاعر بھی شو کرے گا بھائی یہاں کا ہوں.
اگر نہیں کر رہا نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی گڑبڑ ہے یا کوئی ملاوٹ ہے. تو ایک چیز ادھر سے مل رہی ہے, اس کی ناک جو ہے وہ شکور بھائی سے مل رہی ہے اور آنکھ جو ہے وہ غفور بھائی سے مل رہی ہے, تو مسئلہ ہے. اچھا جی, ایک تو یہ بات ہے جو بات ہوئی کہ کیا کہتے ہیں دوسروں کا اثر. تیسری بات جو سیکھنے کی ہے نا, کہ آیا یہ سیکھا جا سکتا ہے یا نہیں, تو تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سیکھ کے بھی ہمارے پاس بہت شاندار کام ہوا, باقاعدہ لوگوں نے استاد کیے اور پھر سیکھا اور انہوں نے محنت کی اور بڑا اچھا کام کیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی پرے جنگلوں میں بیٹھا تھا اور بہت کیا کہتے ہیں ادب کی اتنی خدمت کی. ہم نے یہ دونوں چیزیں دیکھی. لیکن ایک جو مسئلہ یہاں پر آمد اور آورد کا آتا ہے کہ یہ جی اوپر سے آتی ہے چیز یا یہ باہر سے آتی ہے, تو اس مدعے میں بجائے اس کے کہ میں جواب دوں, اس مدعے میں ایک سوال ہے کہ اگر تو کوئی چیز باہر سے آ رہی ہے, اندر سے شاعر کے نہیں آ رہی, تو بھائی صدیوں میں ایک بار تو ایسا ہوا ہوتا کہ اردو شاعر پہ پشتو کی آمد ہو گئی ہوتی, جرمن شاعر پہ ڈچ کی ہو گئی ہوتی, ایک بار ہوا ہوتا. اچھا جو سیکنڈ لینگویج آپ کو آتی ہے اس کی ہو گئی ہوتی. بھائی شاعری میں اب انگریزی میں نہیں ہو رہی ہے, جو یعنی کہ کمال ہے کہ جو زبان آپ کو آتی ہے وہی زبان نکل رہی ہے, وہی زبان نکل رہی ہے. بالکل. تو یہ ہے تو سب کچھ آپ کے اندر ہی موجود, تو آپ کے اندر ہے, لیکن اس کو پالش کرنے کے لیے, چیزیں کرنے کے لیے آپ کو لامحالہ جڑنا پڑے گا اپنے اساتذہ سے, اپنے ٹیچروں سے, ورنہ آپ پہیا ایجاد کر کے نکلیں گے. زیادہ چانسز یہ ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی یونیک چیز ہو جائے, ورنہ تو بھائی آپ اکیلے تھوڑی سوچ رہے ہیں, انسان کروڑوں سالوں سے سوچ رہا ہے. آپ اگر اکیلے 99% لوگ جن سے میرا 99% لوگ جن سے میرا اس معاملے میں کوئی ایک ڈسکشن ہوئی ہے جن سے, وہ یہی کہتے ہیں کہ اساتذہ جو ہیں وہ ایک لازمی سر میراتھن ریس ہے نا, ہر آدمی پورا تھوڑی بھاگ سکتا ہے. جب ایک آدمی تھک جائے گا تو وہ آگے ٹارچ پکڑائے گا کسی کو, پھر وہ آگے والا بھاگے گا, پھر وہ آگے ٹارچ پکڑائے گا, پھر وہ آگے والا بھاگے گا. آپ نے محسن کا ذکر کیا, انہوں نے ٹارچ پکڑائی ہے کسی کو, اب وہ بھاگے گا. جون نے اپنے آگے ٹارچ پکڑائی ہے کسی کو, اب وہ بھاگیں گے. غالب نے اپنے آگے ٹارچ پکڑائی تھی کسی کو, اب وہ بھاگے. عمار بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے آنے سے اور پھر منظرنامہ تھوڑا سا تبدیل ہونے سے یہ بھی چیز ہوئی کہ ایک بحث چھڑ گئی جدید میں اور ایک جو نارمل شاعری ہے. مجھے یہ کہنا بھی تھوڑا عجیب لگتا ہے بیکاز میں خود پرسنلی سمجھتا ہوں کہ شاعری ہے, غزل ہے. غزل کی بھی ویسے ہی ڈیفینیشن ہے جیسے نوحے کی ڈیفینیشن ہے, لیکن یا جیسے کسی اور صنف کی ڈیفینیشن ہے. غزل میں تھوڑا ہم ایک سہولت لے لیتے ہیں کہ مضامین جان بوجھ کے تھوڑے سے تبدیل کر دیتے ہیں, ورنہ اس کے مضامین عشقیہ ہی رہنے چاہیے. تو یہ جدید غزل سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ حضرت اقبال کہہ گئے کہ حیات ایک, جہان ایک, کائنات بھی ایک, دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید. تو جناب ہم شاید اگر ہر غزل جو ہے, غزل کا کمال یہی ہے کہ وہ پچھلے کو پریزرو کرے گی, اگلے کو راستہ دے گی. پچھلے ڈکشن کو پریزرو کرے گی اور اگلے کو راستہ دے گی. پھر زبان ایک تو بڑھتی ہی ایسے ہے, ہر 10 سال بعد 20 سال بعد کچھ چیزیں آبسلیٹ ہو جاتی ہیں. جو چیزیں آبسلیٹ ہو گئی انہیں غزل نہیں بچا سکتی بھائی, انہیں غزل نہیں بچا سکتی. 5 شعر کی غزل ہے, ایک لفظ جس شعر میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے جو اب استعمال نہیں ہوتا, تو وہ شعر غائب ہو جائے گا. غزل رکھے گی ہی ان لفظوں کو جنہوں نے آگے جانا ہے. تو یہ تو بحث جدید غزل یا کیا کہتے ہیں کلاسکس, یہ ہم صرف سمجھنے کے لیے اگر کہہ لیں تو ٹھیک ہے, ادروائز یہ ایک فضول لا حاصل بحث ہے. یہ ایک آٹو پروسیس ہے جو خود بخود زبان اپنے آپ کو ریفائن کرتی رہے گی, اور پھر اس ریفائنڈ زبان پر اس کا آرٹ کریٹ ہوگا, وہ چاہے نظم میں ہو, چاہے غزل میں ہو, چاہے کسی بھی اس میں ہو. میں اگر بہت قدیم زبان استعمال کر کے کیا کہتے ہیں کر کے شعر کہوں اور پھر اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں جی پڑھا لکھا کوئی شاندار کام کر رہا ہوں, میں جی سبزی تھوڑی بیچتا ہوں جو عام زبان استعمال کروں, تو ٹھیک ہے بھائی آپ کرتے رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ زبان کوئی سمجھے گا نہیں. آپ کے اسکولوں کی, کالجوں کی, یونیورسٹیز کی وہ زبان نہیں ہے, پھر آپ جنات کے لیے شاعری کر رہے ہیں.
اور اگر آپ بالکل ہی بازاری زبان استعمال کرنے لگیں گے تو پھر آپ شاعری نہیں کر رہے ہیں، پھر تو آپ بات کر لیں، آپ گفتگو کر لیں، آپ مجمع لگا لیں، جو آپ بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے چیخیں، لوگ سنیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر آپ کو کسی قسم کی SOPs فالو کرنے کی۔ غزل کا بہرحال ایک ڈکشن ہے، اور غزل یا دیکھیں کاشف بھائی بتائیں کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہی غزل کرے گی کہ اب زبان جو ہے وہ کس طرف جائے؟ کیونکہ فائنسٹ الفاظ مصرے میں استعمال ہوں گے، جملے میں نہیں ہوں گے، مصرا تو غزل کا ہے، بالکل لیکن ڈیسائیڈ ہی ایسے ہوگا، ڈیسائیڈ ہی ایسے ہوگا، ٹھیک ہو۔ اچھا، اب آپ جب اس مقام پہ آ کے جہاں تک اب بات پہنچی ہے، اس سے آگے آپ پوئٹری کے حوالے سے اپنے انڈیورس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آگے مزید جدوجہد کیا ہے؟ کس طرف جو ہے وہ آپ اپنی شاعری کو جاتے دیکھ رہے ہیں؟ اور شاعری کی جو آپ فیلڈ ہے اس کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مزید اور کیا کیا ابھی آپ نے اچیو کرنا ہے؟ کیا ایسپریشنز ہیں؟ اپنی ذات کے حوالے سے تو خیر وہ تو کیا بات کی جائے، یہ فیصلہ تو دوسرے ہی کریں، لیکن شاعری سے میں بہت پرامید ہوں کہ ابھی آنے والے وقتوں میں ہمارے پاس بہت شاندار کام پیدا ہوگا، لوگ آئیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو آپ 10 سال میں سیکھتے تھے وہ آپ 10 منٹ میں سیکھ رہے ہیں۔ جب بس یہ چیزیں لوگوں کو کنیکٹ کرنی آ جائیں گی تو وہ سچویشن جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی۔ میرا باقی سوال یہ اس ہے کہ حوالے جو سے میری تھا ذمہ کہ داری ہے، جو میرا کام ہے وہ تو میں کرتا رہوں گا، وہ ہو رہا ہے۔ میرا سوال اس حوالے سے تھا کہ آپ ایک ایسے شاعر ہیں ہمارے ہم عصروں میں جو ڈفرینٹ سٹائلز، ڈفرینٹ جانرز آف پوئٹری کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں آپ سونٹس کی طرف بھی جاتے ہیں، نظم بھی کہہ رہے ہیں، سونٹس بھی کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ میں بس وہ میں نے پہلے عرض کی نا، یہ میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اردو میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے بھائی۔ بالکل یہ نہ کہا جائے کہ یہ اس کو غزل تک محدود کیا جائے، آپ زمین آسمان کی تمام چیزیں کسی بھی زبان میں بھر سکتے ہیں، میری زبان میں بھی بھر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ پروف ہے نا، یا تو بھائی اب کیا کہتے ہیں نثری سونٹ پہ بحث ہے، نثری نظم پہ بحث تھی کہ یہ اس میں نظمیت نہیں ہے، اس میں نظمیت نہیں ہے، لو بھائی نظمیت پیدا کر کے دے دی اپنے سونٹ کی صورت میں۔ اب بحث تمام، عمار اقبال کا نام تمام، سب تمام، آپ تو چیز پہ بات کریں۔ میں ابھی ایک نظم پیش کروں گا، آپ بتا دیجیے گا کہ آیا یہ شاعری اس کو مانا جائے یا نہیں۔ اگر تو وہ شاعری نہ لگے تو اس کا مطلب ہے بحث فضول ہے، اگر کیا کہتے ہیں وہ نظم لگتی ہے تو پھر مدعا ثابت ہو گیا، بھائی اردو رکھتی ہے، وہ چاہے عمار کرے چاہے وہ کوئی کرے، زبان میں ہے یہ سکت کہ وہ کہیں سے بھی اپنے آپ کو وسیع کر سکتی ہے اور اپنے اندر کچھ بھی ضم کر کے آپ کو بیان کر سکتی ہے۔ تو آگے اب تک بھی میری یہی کوشش تھی، آگے بھی میری یہی کوشش رہے گی اور یہ میں کرتا رہوں گا۔ تو عمار بھائی، جس طرح ایک ادبی شو ہوتا ہے، ادبی شو کا ٹیمپو تھوڑا سا سلو رہتا ہے، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ادب کے ساتھ میں ایک ریپڈ فائر راؤنڈ بھی رکھا جائے جس میں تھوڑے اسپونٹینیس آنسرز ہوں۔ اس کو ہم نے بہت کوشش کر کے ایک نان کانٹروورشل سیگمنٹ بنانے کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ ادبی ڈسکشن کے حوالے سے اور آپ کے اپنے کلوز لوگوں کے حوالے سے اگر کچھ اس میں باتیں ہوں تو بس وہی ایک ریپڈ فائر میں رہے گا۔ سب سے پہلے چند الفاظ جو کہ میں آپ سے ایک لفظ آپ کو پیش کروں گا، آپ اس میں جو فرسٹ رسپانس آئے وہ ہمیں عطا کیجیے گا۔ جی۔ نظم یا غزل؟ غزل۔ عمار اقبال؟ عمار اقبال۔ محبت؟ زندگی۔ شاعری؟ میں۔ سکون؟ گھر۔ مشاعرے؟ مزہ۔ ریحان صدیقی؟ لو۔ اور انداز بیاں؟ چانس۔
زبردست. اچھا عمار بھائی، اساتذہ میں کون سے شاعر سے انسپائرڈ ہیں آپ؟ ابھی جیسے میں نے عرض کی نا، پہلے جو مجھ تک شاعر پہنچے وہ یعنی کہ جو کتاب میرے سراہنے رہی وہ تو پروفیسر اقبال عظیم کی تھی، لیکن اگر آپ کلاسکس کر رہے ہیں تو تمام ہی اساتذہ، یعنی کہ اگر تو آپ مجھے کسی لفظ کا تلفظ دیکھنا ہے، مجھے کسی لفظ کی پلیسمنٹ دیکھنی ہے، مجھے مصرع سیکھنا ہے، مجھے کچھ سیکھنا ہے تو میر. میرے سر میں درد ہے، مجھے الجھن ہے، میرے دماغ میں درد ہے تو غالب دماغ کا شاعر ہے، میر دل کا شاعر. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور دور حاضر کا آپ کا پسندیدہ شعر اگر میں آپ سے کہوں تو آپ کیا شعر سنانا پسند کریں گے؟ ہاں بالکل، نجمی کا شعر ایک مطلع، کہ اس کی یعنی کہ اس شعر کی نا وہ پرتے دیکھیں کہ کافکا کا ایک افسانہ ہے جس میں وہ بس اتنا بیان کرتا ہے کہ ہم سفر ہے، وہ ساتھ ٹریول کرتا ہے تو ساتھ چلنے والا نا اپنے ہم سفر کے قد کے حساب سے اپنے آپ کو توڑتا ہے، مروڑتا ہے، کہ جھک کے چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے، دوسرا یہ کہ اسے راہ میں ٹھوکر نہ لگے. واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت خوب. چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے، دوسرا یہ کہ اسے راہ میں ٹھوکر نہ لگے. کیا لطافت ہے اس شعر میں، اور کیا بیان ہے، اور کیا کانسیپٹ ہے. ویری گڈ. شو کے بعد نجمی بھائی فرانز کافکا پورے افسانے میں یہ بیان کرتا ہے، اور اس سے کبھی ہم ٹچ کر پاتے ہیں کبھی نہیں کر پاتے. ہمیں عام آدمی کو بڑا بیوقوفانہ سا لگتا ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے تو کبھی یوں چل رہا ہے کبھی یوں چل رہا ہے، بس وہ یہ بیان کرتا رہتا ہے. اور نجمی کا شعر ہے کہ جھک کے چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے، دوسرا یہ کیا اس کی دلیل ہے، پہلے مصرے میں دوسرے مصرے میں. خوبصورت ہے. شو کے بعد میں نے نجمی بھائی کا نمبر لینا ہے آپ سے تاکہ اگلا انٹرویو ان کا کریں. واہ واہ واہ، بالکل بالکل. میرے بڑے فیوریٹ شاعر ہیں، مجھے بہت پسند ہے. اچھا اس کرنٹ ایرا بھی بلکہ ایک پروگرام تھا شاعری کے حوالے سے، کچھ سوال تھے حمزہ بھائی سے یہ تھے، ابھی ان کا میں نے کرنا ہے پروگرام، پچھلا انہوں نے کیا ہے. اس کرنٹ ایرا کی آپ کون سی سب سے فیوریٹ پوئٹس ہیں شاعرہ؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروین شاکر صاحب کے پاس حمیدہ شاہین صاحبہ، کوئی دوسری رائے نہیں سر. شیر کی چال شکاری کو بتا دیتی ہے، غار کی کوپ میں پلتا ہوا بچہ نر ہے. کیا کہنے. اصل میں عمار آپ شعر کو جو جس طرح پڑھتے ہیں وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اچھا آپ کا فیوریٹ جس کو اگر میں کہوں شاعر موجودہ دور میں یا عہد حاضر میں کون ہے؟ کئی ایک نام لے لوں، شاہین عباس صاحب ہیں، شاہد ذکی صاحب ہیں، عباس تابش صاحب ہیں، تب بہت سارے شاعر ہیں، بہت سارے شاعر ہیں جن میں شاہین عباس اور شاہد ذکی کی شاعری بہت مجھے پسند آتی ہے. ڈاکٹر وحید احمد کے بارے میں کوئی ایون میں تو کوئی بات کرنے لائق بھی نہیں سمجھتا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ سیکھ سکتا ہوں، کچھ آپ کو مل سکتا ہے اردو نظم میں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ جناب سمجھ گئے، چاہے وہ نظم ہو، چاہے وہ غزل ہو، چاہے وہ باقی تمام چیزیں ہوں، جو یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا بھائی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ہاں آپ ایک نام مانگ رہے ہیں نا تو وہ ڈاکٹر وحید احمد، ایک نام تو ڈاکٹر وحید احمد کا نام. وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو وہ جو پاؤں تو وہ وہی ہے کہ پھول اتنے تھے دہائی صاحب، وہ چلی تو نظر آئی صاحب. کیا کہنے. غزل یا سونیٹ؟ غزل. آپ کو کیا انسپائر کرتا ہے جو آپ کو لکھنے پہ مجبور کرے؟ کیا انسپائر کرتا ہے جو آپ کو لکھنے پہ مجبور کرے؟ کیا ایسا انسپائر کرتا ہے آپ کو؟ کیا انسپریشن رہتی ہے آپ کی؟ نظام تنفس. نظام تنفس، جب تک سانس لے رہا ہوں نا. بالکل ایسا ہی. کوئی ایسا کریزی فین مومنٹ؟ ظاہر ہے اب یوٹیوب کے تھرو اتنی زیادہ پاپولیرٹی آ گئی اور ایک ینگ پوئٹ، تو کوئی ایک ایسا فین مومنٹ جو کہ آپ کے لیے بھی چونکا دینے والا تھا؟ آپ عمار اقبال ہیں؟ جی میں عمار اقبال ہوں. نہیں آپ عمار اقبال ہیں؟ ہاں بھائی میں عمار. نہیں
یہ والا ایک مومنٹ تھا. اچھا اچھا پہلے تو یعنی وہ پوچھتا رہا نا, بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے وہ پوچھتا رہا کہ آپ میں بتا رہا ہوں ہاں میں ہمارے کون کہتے ہیں نہیں ثابت کریں. اچھا آپ کے نزدیک ہمارے عہد حاضر میں آج کل سب سے اٹریکٹیو میڈیا پرسن یا انٹرٹینمنٹ میں یا شاعرہ کوئی ایسی, شاعری کے علاوہ بھی نا, شاعری کے علاوہ بھی, چاہے وہ میڈیا میں ہو یا انٹرٹینمنٹ میں ہو یا وہ شاعرہ ہو, تو آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے یا آپ کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں؟ مجھ کو جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ مانور بلوچ صاحب. وہ تو ہمارے والد صاحب, وہ ہمارے والد صاحب کو بھی اٹریکٹ, اسی لیے میرے بچوں کو بھی وہی اٹریکٹ کرے گی. جیسے مجھے یعنی کہ شاعری سے امید ہے نا کہ میری کوئی ایک غزل ہوگی جو کبھی بوڑھی نہیں ہوگی. ہاں زبردست. ایک غزل آپ کی مانور بلوچ, میری آپ کی یہی میں ہیڈ لائن بناؤں گا. عمار اقبال کہہ رہے ہیں میری ایک غزل مانور بلوچ ہوگی. یہ زبردست ہیڈ لائن ہو جائے. یعنی وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوگی, کبھی بوڑھی نہیں ہوگی. اچھا عمار بھائی, اب وہ سیگمنٹ جس کا سب کو انتظار ہے, کیریز ہر سیلف. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے میں مانور بلوچ جیسی شاعری کرنا چاہتا ہوں. واہ واہ, اچھا, اتنی گریس کے ساتھ, اتنے اس کے ساتھ کمال. بالکل ایسا ہی. عمار بھائی اب وہ سیگمنٹ جس میں ہم آپ سے آپ کا کلام سنیں گے. چونکہ ہم تینوں شعر کہتے ہیں تو پہلے کچھ ہم پیش کر دیں گے اور پھر آپ تو آج کی محفل کے دولہا ہیں, آپ کو سننے کے لیے سب بےتاب ہیں. سب سے پہلے میں چند اشعار کے. میری خاطر یہی ہے وجہ سکون, میری خاطر یہی ہے وجہ سکون, میں محبت تھا میں محبت ہوں. ارے میری خاطر یہی ہے وجہ سکون, میں محبت تھا میں محبت ہوں. اور کتنا یقین دلاؤں تمہیں, اور کتنا یقین دلاؤں تمہیں, میں تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں. اور کتنا یقین دلاؤں تمہیں, میں تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں. اور اس کے جاتے ہی جاں پہ بن آئی, اس کے جاتے ہی جاں پہ بن آئی, یعنی جمسا گیا رگوں میں خون. اس کے جاتے ہی جاں پہ بن آئی, یعنی جمسا گیا رگوں میں خون. اپنی قسمت پہ ناز ہو گل کو, اپنی قسمت پہ ناز ہو گل کو, میں اگر اس کو نام تیرا دوں. اچھا. اپنی قسمت پہ ناز ہو گل کو, میں اگر اس کو نام تیرا دوں. اور مقطع دیکھیے گا کہ نقطیے دل بچا کے میں عدنان, نقطیے دل بچا کے میں عدنان, غم تمہارا ادھار میں لے لوں. میری خاطر یہی ہے وجہ سکون, میں محبت تھا میں محبت. اور ایک, کیونکہ یہ ذرا چھوٹی غزل تھی, ایک اور غزل کے چند اشعار دیکھیں کہ صرف چاہت نہیں تھی چاہت میں, صرف چاہت نہیں تھی چاہت میں, مجھ کو رکھا گیا اذیت میں. صرف چاہت نہیں تھی چاہت میں, مجھ کو رکھا گیا, چاہت نہیں تھی چاہت میں, مجھ کو رکھا گیا اذیت میں. کرتا رہتا ہوں اس کے نام کا ورد, کرتا رہتا ہوں اس کے نام کا ورد, دن گزرتا ہے یوں عبادت میں. کرتا رہتا ہوں اس کے نام کا ورد, دن گزرتا ہے یوں عبادت میں. اس کی خوش رنگیوں پہ مت جانا, اس کی خوش رنگیوں پہ مت جانا, یہ نمائش نہیں محبت میں. خوش رنگیوں میں مت جانا, یہ نمائش نہیں محبت میں. اور شعر دیکھیے گا کہ چاند میں نور کا فسوں جیسے, چاند میں نور کا فسوں جیسے, یوں چمکتا ہوں تیری غربت میں.
واہ 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 واہ. چاند میں نور کا فسوں جیسے یوں چمکتا ہوں تیری قربت میں، اور شعر کہنے کا یہ ہنر عدنان، شعر کہنے کا یہ ہنر عدنان، میں نے سیکھا ہے اس کی صحبت میں. واہ واہ واہ. اچھا ہے. بہت شکریہ. کاشف بھائی کچھ بتاؤ. ایک غزل چھوٹی بہر میں. آؤ دیکھو نتاؤ مستی میں، واہ آؤ دیکھو نتاؤ مستی میں، دوستو آؤ آؤ مستی میں، واہ جی. واہ آؤ دیکھو نتاؤ مستی میں، آؤ دوستو دیکھو دوستو آؤ آؤ مستی میں، ساتھ لے کر شعور آ جاؤ اور پھر لوٹ جاؤ مستی میں. کیا اچھا. ساتھ لے کر شعور آ جاؤ اور پھر لوٹ جاؤ مستی میں، اور پارسائی کو آگہی بخشو، پارسائی کو آگہی بخشو، آؤ اے پارساؤ مستی میں، مستی میں. پارسائی کو آگہی بخشو، آؤ اے پارساؤ مستی میں، اور حوضے کوثر میں چھوڑ آیا ہوں، حوضے کوثر میں چھوڑ آیا ہوں، پیاس کی ایک ناؤ مستی میں، واہ حوضے کوثر میں چھوڑ آیا ہوں، پیاس کی ایک بہت شکریہ، پیاس کی ایک حوضے کوثر میں چھوڑ آیا ہوں، پیاس کی ایک ناؤ مستی میں، اور قیمتی تھی جہاں سے جاں کاشف، قیمتی تھی جہاں سے جاں کاشف، بیچ دی سستے بھاؤ مستی میں، قیمتی تھی جہاں سے جاں کاشف، بیچ دی سستے بھاؤ مستی میں، آؤ دیکھو نتاؤ مستی میں، دوستو آؤ آؤ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی عمار بھائی کچھ عطا ہو. عمار بھائی عطا ہو جناب. ہم تو آپ ابھی تازہ غزل مکمل ہوئی ہے کہ مطلب پیدا آپ نے سنا کہ وحشت کے کارخانے سے تازہ غزل نکال، وحشت کے کارخانے سے تازہ غزل نکال، اے صبر کے درخت میرا میٹھا پھل نکال. واہ 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 واہ. کیا مطلب ہے. کارخانے سے تازہ غزل نکال، اے صبر کے درخت میرا میٹھا پھل نکال، اور کاغذ کے پیرہن میں بدن پھول جیسا رکھ، کاغذ کے پیرہن میں بدن پھول جیسا رکھ، دلدل سے اپنی آنکھ کی چہرہ کمل نکال، کیا کہنے. اپنی بہت آنکھوں اچھے. کے چہرہ کمل نکال، میں سیدھا راستہ ہوں تو مڑ جا میری طرف، میں سیدھا راستہ ہوں تو مڑ جا میری طرف، گمبھیر مسئلہ ہوں تو سادہ سا حل نکال، واہ واہ. کیا کہنے. راستہ ہوں تو مڑ جا میری طرف، گمبھیر مسئلہ ہوں تو سادہ سا حل نکال، دل کو جلا اڑا کے بنا لے ہنسی کی شکل، دل کو جلا اڑا کے بنا لے ہنسی کی شکل، آنکھیں بدل بدل کے یہ ماتھے کا بل نکال، بدل بدل کے یہ ماتھے کا بل نکال، جس میں گزشتہ راتوں کی تاریکیاں نہ ہوں، جس میں گزشتہ راتوں کی تاریکیاں نہ ہوں، امید کی کرن سے کوئی ایسا کل نکال، اور کب تک میں التوا کی کب تک میں التوا کی ہزیمت پہ خرچ ہوں، کب تک میں التوا کی ہزیمت پہ خرچ ہوں، میری شان میں کوئی فرصت کا پل نکال. واہ واہ واہ. کیا کہنا. بہت اچھے بہت اچھے. اے صبر کے درخت میرا میٹھا پھل نکال. واہ واہ واہ. کچھ اور کچھ اور عطا ہو. تیری آنکھوں کا آئینہ ہے میں ہوں، واہ واہ. تیری آنکھوں کا آئینہ ہے میں ہوں، جب تلک تیرا سامنا ہے میں ہوں، میں ہوں. واہ واہ. یہ جو تیری آنکھوں کا آئینہ ہے میں ہوں،
جب تلک تیرا سامنا ہے میں ہوں، یہ جو تو ہے ابھی کبھی میں تھا. واہ واہ. یہ جو تو ہے ابھی کبھی میں تھا، وہ جو تو ہونا چاہتا ہے میں ہوں. واہ واہ کیا کہنا. یہ جو تو ہے ابھی کبھی میں تھا، وہ جو تو ہونا چاہتا ہے میں ہوں. خاموشی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، خاموشی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، اور سناٹا کہہ رہا ہے میں ہوں. واہ کیا کہنے، بہت خوب. میری گواہی چاہیے ہے، مجھ کو میری گواہی چاہیے ہے، کیا کوئی ہے جو جانتا ہے میں ہوں. مجھ کو میری گواہی چاہیے ہے، کیا کوئی ہے جو جانتا ہے میں ہوں. آج اس نے پکارا نام عمار، آج اس نے پکارا نام عمار، آج مجھ کو پتا چلا ہے میں ہوں. کیا کہنے، کیا کہنے. کام ہی سے نظام چل رہا ہے، کام ہی سے نظام چل رہا ہے، جب تلک کام چل رہا ہے میں ہوں. کیا کہنے، بہت خوب. اس کا ایک آپ کی اسی غزل کا عمار جی، آپ کی اسی غزل میں ایک اور بہت اچھا شعر ہے کہ ہاتھ جو ہونٹ سی رہے تھے نہ تھے، خون جو لب کشا ہوا ہے میں ہوں. ہاں جی، ہاتھ جو ہونٹ سی رہے تھے نہ تھے، خون جو لب کشا ہوا ہے میں ہوں. واہ واہ کیا کہنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. نواز یہ محفل اور بس کے بغیر تو یہ محفل مکمل نہیں ہو سکتی. جی میں نے کہا اور بس کے بغیر تو محفل مکمل نہیں ہو سکتی. ہاں جی، بس تو ہر جگہ پار کرنی پڑتی ہے. رنگ و رنگ کی حوث اور بس، مسئلہ دسترس اور بس. رنگ و رس کی حوث اور بس، مسئلہ دسترس اور بس. یوں بنی ہے رگیں جسم کی، یوں بنی ہے رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس. یوں بنی ہے رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس. اس مصور کا ہر شاہکار، اس مصور کا ہر شاہکار، 60-65 برس اور بس. واہ واہ. جو ویکسین بنا رہے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجیے گا، وہ بھی کہیں گے اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. اور کیا ہے مابین سیاد و سید، ایک چاکے قفس اور بس. کیا شعر ہے. کیا ہے مابین سیاد و سید، ایک چاکے قفس اور بس. سب تماشائے کن ختم شد، کیا اس نے بس اور بس. کیا کہنے. ہم ایک مشاعرہ پڑھ رہے تھے کاشف بھائی، تو اس میں افتخار عارف صاحب تھے، خالد شریف صاحب تھے، افضال فردوس صاحب تھے، اور عمار بھائی نے کہا اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ہمارے پاس یہاں پہ 5 شعراء ہیں جو 70 سے اوپر کے ہیں، آپ تو لوگوں کو انہوں نے تو گھبرانا شروع کر دینا ہے آپ کی بات سے. میں نے کہا آپ ایسا کریں، یہاں پہ اس مشاعرے کے لیے تھوڑا سا کچھ 70-75 برس کا. بالکل ایسے. عمار ویسے تو ہم اس سے آگے بھی آپ سے سنیں گے، لیکن میں اس میں تھوڑی سی ایک بریک لے کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی غزل کافی ایک جس کو کہتے ہیں اس کو بہت پاپولیرٹی ملی ہے اور آپ کی پہچان بھی. اس غزل کو کس مقام پہ بیٹھ کے آپ نے کہا، کیا دن تھا اور یہ کیا صورتحال تھی جو یہ غزل ہوئی؟ آج ہمیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. یہ حضور والا ایک بڑا المیہ سا ہے. 2 شعر ہوئے تھے میرے پاس غزل کے. رنگ و رس کی حوث، قوافی تنگ تھے، وہ نظام ہی نہیں گزرا. یہ نس والا شعر نہیں ہوا، 60-65 والا شعر نہیں ہوا. والد صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی ان دنوں، اور پھر اسی دوران آغا خان AKU میں، کراچی آغا خان میں والد صاحب ایڈمٹ تھے. 14 دن کی ان کی ہاسپٹلائزیشن تھی. جو بھی چل رہا تھا اسی صورت موبائل پہ شعر بھی لکھ رہا تھا. والد صاحب کا انتقال، غزل مکمل ہو گئی، والد صاحب کا انتقال ہوا. جب میں تدفین کے وقت وہ ڈیٹ آف برتھ لکھ رہا تھا ان کی، تو اس وقت ان کی ایج میں نے لکھی 65.
اور اس سے کوئی کچھ دیر پہلے یہ شعر لکھا جا چکا. واہ واہ واہ. اور اس وقت ندیم قیس میرے ساتھ تھا, کراچی کا بہت اچھا شاعر ہے ندیم قیس. اپنا لہجہ دھیما رکھو میں بھی شور مچا سکتا ہوں. ندیم قیس کا ایک اور میرے خیال سے آذر آ کے گیا تھا, اور عزیر جیلانی ایک شاعر ہوتا تھا. عزیر جیلانی کے موبائل میں نے یہ شعر لکھے تھے اس وقت, اور یہ لوگ آنا جانا ہمارا چل رہا تھا. یہ کراچی میں ہی تھا میں جب یہ غزل میری ہوئی تھی, اور یہاں ایک چائے کا ہوٹل ہے وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ مطلع ہوا تھا. پھر وہ اگلے 2 شعر نہیں ہو پا رہے تھے. پھر یہ جب 2 شعر ہوئے غزل مکمل ہوئی اور وہ ہو گئی چلی گئی. پھر اس کے بعد وہ اس دن میں نے ریئلائز کیا کہ یہ معاملہ بہت اچھا. دیکھیں کتنی ایک کہانی اس کے پیچھے ایک امپورٹنٹ. اساتذہ کہتے ہیں, اساتذہ جب کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ نوجوان شاعروں کو کہتے ہیں کہ شعر میں موت کا ذکر نہیں کرنا, شعر میں یہ ذکر نہیں کرنا, یہ آئے گا, وہ بتاتے ہیں. مجھے تابر صاحب نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ بیٹا جو آپ شعر میں کہہ دو گے, میری یہ پرسنل انہوں نے کہا یہ آبزرویشن ہے کہ جو آپ شعر میں کہہ دو گے وہ ہو جائے گا. ڈر لگتا ہے, وہ کہتے ہیں شعر دعا, وہ کہتے ہیں شعر دعا ہوتے ہیں, آپ شعر میں کہو گے تو ہو جائے گا. ہاں بڑا خوف آتا ہے, زخم ہی زخم بھر جائے. اس سے پہلے کہ ہم انٹرویو کا اختتام کریں, آپ اپنی جو آڈینس ہے, جو آپ کے فینز ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جو آپ کی فین فالوئنگ ہے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا کے اوپر, جنرلی جو لوگ, صرف یہی کہ اگر شاعری کا آپ شوق رکھتے ہیں اکثر میسیجز آتے رہتے ہیں, دیکھتے رہیں, یہ تمام کرتے رہیں. اگر شوق رکھتے رہیں تو بس پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ. یعنی میرے جیسے فضول لوگوں کو نہیں, جو مستند شعراء ہیں, جو اپنا بھائی شاعری کی کہانی کوئی 10 15 5 سال کی نہیں ہے, 10 سال 1 سال, ابھی کوئی بھی نہیں ہے ہمارے اقبال, نتھنگ. آپ اگر ہمارے اقبال کو پڑھ کے شاعری کر رہے ہیں تو کمال کر رہے ہیں بھائی. ان باکس میں آتے ہیں نا میسیجز, یا لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, تو پہلے پڑھیں آپ, چیزوں کو دیکھیں, باقی سب کام خود بخود ہو جائے گا. یہ بات میں پرسنلی بھی بتاتا رہتا ہوں, اور یہی بات میں کیا کہتے ہیں, اب دیکھیے گا یہ انٹرویو جائے گا تو لوگ سیکنڈ کریں گے کہ واقعی یہی بات ہم سے پہلے بھی کی ہے کہ بھائی پڑھیں, چھوڑیں, آپ دفاع کریں یہ ساری باتیں, یا یہ تو بعد والے دیکھیں. یہ کہنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات, بہت اچھا. عمار بھائی, ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے اپنا, جس میں ہم ایک نذرانہ پیش کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو اپنی طرف سے ادب کے ساتھ, اور کاشف بھائی آپ کے لیے کچھ تیار کر کے لائیں, اور ہم آپ کی نظر کرتے ہیں. تیری آنکھوں کا آئینہ ہے میں ہوں, تیری آنکھوں کا آئینہ ہے میں ہوں, جب تلک تیرا سامنا ہے میں ہوں, تیری آنکھوں کا آئینہ ہے میں ہوں. یہ جو تو ہے ابھی کبھی میں تھا, یہ جو تو ہے ابھی کبھی میں تھا, وہ جو تو ہونا چاہتا ہے میں ہوں, وہ جو تو ہونا چاہتا ہے میں ہوں, جب تلک تیرا
सामना है मैं हूँ तेरी आँखों का आईना है मैं हूँ हाथ जो होंठ सी रहे थे न थे हाथ जो होंठ सी रहे थे न थे खून जो लब कुशा हुआ है मैं हूँ खून जो लब कुशा हुआ है मैं हूँ जब तलक तेरा सामना है मैं हूँ तेरी आँखों का आईना है मैं हूँ जब तलक तेरा सामना है मैं हूँ तेरी आँखों का आईना है मैं हूँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू।